تذکرے اور صحبتیں۔ آج ہم پڑھیں گے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہاں جی، طریقت کے تمام سلاسل حضرت علی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ جو لکھا ہوگا وہ پڑھ لیں، میں نے تو وہ آپ کو بتایا کہ زیادہ بہتر اور بولتے وقت آپ سیدنا کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا کریں۔ آپ گفتگو کرتے ہیں نا تو سیدنا کا لفظ استعمال۔ اچھا، یہ گفتگو سے یاد ہے، تقریر کس کس نے کرنی تھی؟ جناب پیر والے دن آپ نے سب سے پہلے تقریر کرنی ہے، 5 منٹ، موضوع وہی ہے۔ نہیں ان دو، ٹھیک ہے جی۔ وہ آپ نا ڈائس ہے نا ہمارے پاس، بس ٹھیک ہے، وہ لگا دینا ہے اور ان کو سے کہیں گے کہ یہ چلیں۔ آپ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے تربیت یافتہ صحابی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تربیت یافتہ صحابی تھے، یہ کیوں کہا گیا؟ بابالعلم کہا جاتا ہے، بابالعلم کہا جاتا ہے۔ تربیت یافتہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تربیت فرمانے والی ذات اللہ کے پیارے رسول کی ذات ہے۔ جس طرح کہ حضور کی کفالت جو ہے یہ سیدنا ابو طالب نے کی ہے نا، سیدنا علی المرتضیٰ کے والد محترم، اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ کی تربیت اور تعلیم یہ حضور نے فرمائی۔ اور حضور کی تعلیم و تربیت کا اثر تو دیکھیں یار، جب ان کے تربیت یافتہ ہستی کا یہ عالم ہے تو حضور کا عالم ہے۔ جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کا یہ عالم ہے تو حضور کے علم کا کیا؟ ہاں جی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایمان قلب میں ایک سفید نقطے کی مان ہے، جو ہی ایمان میں مانند ہے، مانند کیا پڑھنا ہے؟ مانند ہے، جو ہی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، قلب میں سفید اور ہو جاتا ہے، اور منافقت دل میں سیاہ نقطے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، اور جوں دل میں گرد کرتی جاتی ہے یہ سیاہی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ جب منافقت مکمل طور سے دل پر چھا جاتی ہے تو سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ فطرت کا اصول ہے۔ جو غلاظت ہے نا وہ بڑی جلدی اثر انداز ہوتی ہے، لیکن جو پاکیزگی ہے وہ اس طرح کی نہیں ہوتی، وہ اپنا اثر بڑی مشکل سے دکھاتی ہے۔ دیکھیں نا، کپڑوں کو جب صاف ستھرا کیا جاتا ہے تو وقت لگتا ہے نا، اب میلے کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ ہم جان بوجھ کر تو نہیں کرتے نا، پھر بھی میلے ہو جاتے ہیں۔ آپ ذرا یہاں سے نکل کر مغل پورہ جائیں اور واپس آئیں تو آپ کو کپڑے جو ہیں وہ ضرورت پڑے گی کہ نہیں، اب ان کو بدلنا چاہیے۔ ایسے ہی ہے نا، اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ صفائی ستھرائی کا انتظام کرنا کتنا ضروری ہے۔ فرمایا ایمان جو ہے وہ دل میں ایک سفید نقطے کی مانند ہے، جب بندہ نیک اعمال کرتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کا دل سفید ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب جوں اعمال زیادہ کرتا جاتا ہے ایمان جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، اور ایمان کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا دل جو ہے وہ سفید ہوتا جاتا ہے، پاک صاف ہوتا جاتا ہے۔ اور دوسرا پہلو کہ جب بندہ برائی کرتا ہے تو برائی کا اثر جو ہے وہ ایمان پہ پڑتا ہے، اس کا ایمان کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جوں ایمان جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے دل پر سیاہ نقطہ بننا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر بدعمالیاں زیادہ ہو جائیں اسی حساب سے ایمان جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
اور ایمان کی خرابی کا اثر جو ہے وہ بندے کے دل پر بننا شروع ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر اس بندے کے دل پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا. جس بندے کے دل پر کسی بات کا کوئی اثر نہ ہو تو یہ سوچنا چاہیے یار یہ صاحب ایمان بھی ہے کہ نہیں. کیونکہ ایمان والا بندہ جو ہے وہ نیکی اور بھلائی والی بات کو تو جلدی قبول کرتا ہے. اب جس کا دل نیکی اور بھلائی والی بات کو قبول ہی نہ کرے تو سوچنا چاہیے نا کہ یار کیا یہ ایمان والا ہے بھی کہ نہیں. کسی نے آپ سے سوال کیا کہ سب سے بڑھ کر بے عیب کون ہے؟ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا جس نے عقل کو اپنا امیر. سب سے بڑا بے عیب کون ہے؟ کہ جس کے اندر کوئی عیب بھی نہیں ہے. جس نے عقل کو اپنا امیر. موعظت واعظ و نصیحت کو کہتے ہیں. موعظت واعظ و نصیحت کو کہتے ہیں. واعظ و نصیحت کو اپنا زمام لگام. صبر کو اپنا قائد. تقوی کو اپنا نگہبان. خوف خدا کو اپنا جلیس ہم نشین اور موت اور مصیبت کو اپنا دوست بنا لیا ہے وہ آدمی بے عیب ہو گیا ہے. اب دنیا جہان والوں کی باتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا. دنیا جہان کی باتوں سے لوگوں کی باتوں سے اسے کوئی غرض بھی نہیں ہوتا. ہمیں بھی نہیں ہونی چاہیے. ہم یہاں پر لوگوں کے لیے لوگوں کی رضا کے مطابق جینے کے لیے تھوڑے آئے ہیں. ہماری رضا کیا ہے؟ رب کی رضا. ہم تو اس کے لیے یہاں پر آئے ہیں. لیکن جب ہماری زندگی کا پہلو بدل جاتا ہے پھر تکلیف مصیبتیں پریشانیاں بندے کو گھیر لیں. جب بھی پریشانی آئے جب بھی تکلیف آئے فوراً رب کے حضور حاضر ہونا چاہیے. استغفار کرنا چاہیے. توبہ کرنی چاہیے. رب کے فرمان پر عمل کرنا چاہیے. اپنی کمی اپنی کوتاہی کی معافی مانگنی چاہیے. یہ دنیا تو 4 دن کی ہے. میاں صاحب فرماتے ہیں نا سدا نہ باغیں بلبل بولے تے سدا نہ باغ بہاراں. سدا نہ ماپے حسن جوانی تے سدا نہ صحبت یار. ہاں جی آپ کی بے نیازی کا یہ عالم تھا کہ آپ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے خزانے کے دروازے پر کھڑے ہو کر فرمایا اے سونا چاندی جا میرے سوا کسی اور کو دھوکہ دے. کیا بات ہے. دولت کیا کرتی ہے؟ بندے کو دھوکہ دیتی ہے. دولت بندے کو فریب میں مبتلا کرتی ہے. آپ جاننا چاہتے ہیں کہ دولت کا فریب کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کسی کے پاس سونے کی ایک وادی ہو. سونے کی ایک یا سونے کا ایک پہاڑ ہو. یہ تو کم ہے بھئی. یہاں پر تو ایک اینٹ جو ہے اس کا مول نہیں ہے. اور جس آدمی کے پاس سونے کا پہاڑ یا سونے کی وادی ہو جب اس بندے سے پوچھا جاتا ہے حضرت صاحب آپ کی کوئی آرزو تو نہیں ہے کوئی اور خواہش تو وہ آگے سے کہے گا کاش میرے پاس ایک اور ہوتی. ایک اس کے پاس سونے کا پہاڑ ہے نا. اور جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب کوئی اور آپ کی حسرت کوئی خواہش کوئی آرزو تو وہ کہے گا میرے پاس ایک کوئی اور ہوتی. اگر اسی اور بھی دے دی جائے پھر اس سے پوچھا جائے وہ کہے گا نہیں میرے پاس ایک اور ہونی چاہیے. بالآخر یہ ہوس یہ لالچ جو ہے یہ منو مٹی ڈھیر تلے جب اس کو پہنچا دیتی ہے پھر جا کر اسے اندازہ ہوتا ہے کیونکہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. یہ دیکھیں نا لوگوں کے پاس کتنی دولت ہے فضول میں پڑی ہوئی ہے کسی کام کاج کی بھی نہیں.
یا تو یہ ہے نا کہ وہ دولت جو ہے ان کے کسی کام کاج کی ہو. اسلام کہتا ہے کہ دولت جو ہے وہ گردش کرواتے رہا کرو. کسی کو قرض دے دو, کسی کو کام کاج کروا دو, کسی کو کچھ کروا دو, کسی کی مدد کر دو, کسی کی ضرورت کو پورا کر دو. ہمارے ہاں لوگوں کے پاس اتنی دولت ہے جس کا حساب کتاب بھی نہیں ہے, اور دوسرے نمبر پر لوگ غریب ہیں, لوگ مفلس ہیں, جن کے پاس ایک وقت کے کھانے کو پیسے نہیں ہیں. تو ان کو چاہیے کہ وہ, میں نے آپ سے یہ والی بات کہی ہے نا کہ وہ دولت ان کی ضرورت میں بھی نہیں ہے, ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کے پاس کتنے پیسے ہیں. ایسے ویسے پڑے ہوئے ہیں, فضول میں پڑے ہوئے ہیں. سوسائٹیز بنا کر رکھی ہوئی, کسی کام کاج کی بھی نہیں ہے. ان سے بہتر ہے کہ آپ کسی کو ایک مکان لے کر دیں جس کے پاس مکان نہیں ہے, وہ زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے مخلوق خدا کی خدمت کے لیے, ان پر وقف کرنے کے لیے. آگے کہتے ہیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا رنگ نماز کا وقت داخل ہوتے ہی متغیر ہو جاتا اور کانپنے لگتے. یہی حال جو ہے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی تھا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا, حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا جاتا تو آپ فرماتے بھی آپ کون ہیں, میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں ابو بکر صدیق. اپنے گھر میں تو نہیں جانتا ہوں. توجہ کا عالم دیکھیے, ساری توجہ جب نماز کا وقت ہوا, ساری توجہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے, اس کی عبادت کو سر انجام دینا. ایسی حالت میں جب آپ سے اس کا سبب پوچھا جاتا تو فرماتے اس امانت کو لوٹانے کا وقت آن پہنچا ہے. یہ امانت ہے نا جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم نے اطاعت کی. امانت جو ہے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی تو انہوں نے اس بوجھ کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اسے اٹھا لیا. آیا مبارکہ کس طرح ہے؟ سورہ انفال کی ہے. ہاں, اور آگے یہ بھی ہے کہ بے شک انسان کو جاہل ہے. ہاں, وہ کس طرح ہے؟ انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. پھر سے انا اردنا الامانۃ على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان ہاں, كان ظلوما جهولا. یہ کون سی آیہ مبارکہ ہے؟ ہاں وہیں پہ کہیں. تو یہ آپ نے نا آیت مبارکہ یہاں پہ آپ نے یاد رکھنی ہے, اس کا نمبر وغیرہ آپ نے یہاں پر دینا ہے. اور یہ آیہ مبارکہ پارہ نمبر, سورت, آیت نمبر, یہ تین چیزیں آپ لوگوں نے یہاں پر لکھنی ہے اور آیت آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے. اور یہ آیت آپ لوگوں نے مجھے منڈے والے دن سنانی بھی ہے. زمین و آسمانوں کے پہاڑوں پہ رکھا زمین, آسمان, پہاڑ, یہ سب سے بڑی بڑی مخلوق ہے. یہ بڑی بڑی مخلوق ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے یہ امانت ان کے حوالے کی کہ ہماری تابعداری کی جائے. انہوں نے آگے سے انکار کر دیا. باری تعالیٰ ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں. اور جب یہی امانت جو ہے ہم نے انسان کے حوالے کر دی, انسان نے فوراً اسے اٹھا لیا. مطلب یہ ہے کہ یہ امانت جو ہے اگر کوئی اٹھا سکتا ہے تو وہ انسان اٹھا سکتا ہے.
انسان کی یہی امانت ہی تو ہے کہ جس کے اوپر اللہ رب العالمین کے فرشتے رشک فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ آئی اس کی؟ نہیں آئی تو دوبارہ بتا دیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے نا کہ بھائی میری پیروی کرو، میری بندگی کرو، یہ ایک امانت ہے۔ یہ فرمان جو ہے اب یہ پہاڑوں کے سامنے رکھا گیا، آسمانوں کے سامنے، زمینوں کے سامنے، حتیٰ کہ تمام مخلوقات کے سامنے رکھا گیا تو سب نے انکار کر دیا۔ سب نے کہا کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو بالآخر انسان نے رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا، باری تعالیٰ میں اس کو اٹھاتا ہوں، آپ کے حکم پر میں عمل کرتا ہوں۔ تو یہ اس کا مطلب ہے۔ اسی کی نا تفسیر میں یہ بھی ایک مسلم نے لکھا ہوا تھا کہ جو امانت ہے نا، یہ امانت صرف انسانوں کی دی گئی ہے کہ جو ہماری زندگی ہے وہ ایسا امانت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بھیجی دی۔ اسی طرح ہاں، تو باقی جو جتنے بھی جیسے فرشتے ہیں ان کو ایسا کوئی نہیں ہے۔ قیامت کے روز بھی جو ہوگا مطلب جو حساب کتاب جو ہے وہ صرف انسانوں کا ہوگا، دوسروں کا نہیں ہوگا۔ یہ امانت ہے ہمارے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، حساب کتاب جو ہے وہ کن کا ہوگا؟ دیگر مخلوق کا نہیں ہوگا۔ اور حساب کتاب کے حوالے سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا فرمانا ہے، ہمیشہ رب سے اس کا فضل مانگا کریں، حساب کتاب کے بغیر ہی رب کی بارگاہ میں دعا کیا کریں۔ ہم تو بڑے ماڑے لوگ ہیں، ہمارے اتنی عبادات بھی نہیں ہیں، نہ ہمارے اعمال اتنے اچھے ہیں، تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما، بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت میں داخل فرما۔ اور سیدہ فرماتی ہیں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، جو حساب کتاب کے لیے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا نا، وہ وہاں سے چھوٹے گا نہیں، یہ یاد رکھیں، وہ وہاں سے چھوٹے گا۔ اس لیے رب العالمین نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت رکھی ہے کہ یہ حساب کتاب دینے والے لوگ نہیں ہیں، اس لیے ان کو بغیر حساب کتاب کے ہی جنت میں داخل کر دیا۔ ہاں جی، آپ نے فرمایا بھلائی 4 چیزوں میں ہے، گویائی، خاموشی، بینائی اور حرکت۔ سچ بولنا، خاموش رہنا، بینائی دیکھنا، اور دیکھ کر پھر غور و فکر حاصل کرنا، اور اس کے بعد حرکت، بیٹھے نہیں رہنا، کوشش کرنی ہے، جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے اس کے حصول کے لیے آپ نے حرکت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر رزق کے لیے آپ نے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھے نہیں رہنا، بلکہ آپ نے محنت کرنی ہے۔ محنت کرنا آپ کا کام ہے اور اس کا اجر دینا رب العالمین کا کام ہے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا، انسان جس مقصد کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے اس مقصد میں کامیاب فرماتا ہے۔ اچھا، ہر ایسی گفتگو جو ذکر خدا سے خالی ہو بیکار ہے، ہر وہ خاموشی جو فکر کے لیے اختیار نہ کی گئی ہو وہ صاحب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک لمحہ آخرت میں غور و فکر کرنا یہ 60 سال کی نفلی عبادت سے بڑھتا ہے۔ ایک لمحہ آخرت میں غور و فکر کرنا یہ 60 سال کی نفلی عبادت سے بڑھ کر ہے، افضل ہے۔ ہر وہ نگاہ جس میں عبرت نہ ہو غفلت ہے۔ مثال کے طور پر ایک جنازہ ہمارے سامنے اٹھ رہا ہے اور اس جنازے کے جانے پر، اس بندے کے فوت ہو جانے پر ہمیں کوئی عبرت بھی نہیں ہو رہی، ہم کوئی تیاری بھی نہیں پکڑ رہے، اس کو منو بٹی ڈھیر تلے جو ہے وہ دفنایا جا رہا ہے، لیکن ہمیں کوئی احساس بھی نہیں ہو رہا کہ ہم نے بھی یہیں پہ آنا ہے۔
یہ غفلت ہے. یہ کیا ہے جی؟ غفلت ہے. اور ہر وہ حرکت جو اللہ کی عبادت کے لیے نہ ہو سستی اور کمزوری ہے. کسی سائل نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے دریافت کیا سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا غناء القلب باللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل کو غنا بنایا جائے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ دل کو مالا مال کیا جائے. اس کو کہتے ہیں تمنگر، اور تمنگر کہتے ہیں سخاوت کو، سخی کو کہتے ہیں. غنی سے نکلا ہے. مطلب یہ ہے کہ دل جو ہے وہ ہمہ وقت اللہ رب العالمین کے ذکر سے سیراب ہو، اور جس کا دل جو ہے وہ ذکر الہی سے معمور ہوتا ہے، یہ اس کے جنتی ہونے کی نشانی ہے. یہ اس کے جنتی ہونے کی نشانی. آپ فرماتی ہیں کہ صالحین کی علامات یہ ہے ان کی رنگت زرد ہو، آنکھیں چندیا گئی ہوں، ان کے ہونٹ پش بردہ خشک ہو چکے ہوں، یعنی بکثرت جاگنے کی وجہ سے ہونٹ جو ہیں وہ خشک ہو جاتے ہیں، گریہ کرنے اور بھوکا رہنے کے باعث. یہ نیکوکاروں کی علامات ہیں. دوبارہ سنیے ذرا. اب یہ کون فرما رہے ہیں؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی. اور ان کے نام کے ساتھ یہ خصوصی طور پر لگایا جاتا ہے کرم اللہ وجہہ الکریم. یہ حضور نے ان کو دعا دی تھی، حضور نے ان کو دعا دی تھی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے چہرے کو با کرامت بنائے، عزت والا بنائے. یہ دوبارہ سنیں، یہ علامات جو ہیں ان کا آج کے دور کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. نیکوکاروں کی علامت یہ ہے کہ ان کی رنگت زرد ہوتی ہے، اور رنگت زرد تبھی ہوتی ہے جب خوراک اور کی کمی ہو. ایسے ہی ہے نا، جب کھانے پینے کی کمی، آنکھیں چندیا گئی ہوں. آنکھوں کا چندیانا یہ ہے کہ ایسے کر کے آنکھیں اٹھاتا ہے تو صحیح طریقے سے آنکھیں بھی نہیں اٹھتی. آپ جانتے ہیں کہ جب ہم سورج کو دیکھتے ہیں تو ہم ہماری آنکھیں کیا ہوتی ہیں؟ بند ہو جاتی ہیں. اور ہونٹ جو ہیں کچھ مردہ ہو چکے ہوں، یعنی بکثرت جاگنے، گریہ کرنے اور بھوکا رہنے کے باعث. لیکن ہمارے ہاں الٹا ہی تصور ہے. بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. ایسی علامات جو ہیں وہ آج کے جو نیکوکار ہیں ان میں دکھا دیں. ایسی علامات آج کے نیکوکاروں میں ہیں. وہ مولانا شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی، پیر سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، لکھنی بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں جی، لوگ کہتے ہیں جی ماشاءاللہ جی پیر صاحب کے چہرے پہ بڑا نور ہے جی، بڑا نور ہے. وہ کہتے ہیں بھی میں نے گل تو دسو، پیر صاحب نے رمنا اے سی وچ، صبح کو 6-7 انڈے، کو کلو دودھ دا انہیں کھانا پینا، نال کو پاوے شاوے کھانے. اس تو بعد انہیں جناب جا کے سونا، پھر دوپہر نو جناب بکرا دا گوشت ہوئے گا، چاول ہون کے جناب وہ کھانا. شام دے ٹائم جناب مچھلی. کہتے جڑیاں خوراکاں ان پئیاں صحیح، یہ انہوں نے کہ اے جڑیاں خوراکاں تساں گنواندے پے ہو سی، یہ پیر صاحب دا معمول ان پئیاں، یہ کھا کھا کے انہوں دے چہرے اتنے نور آ گیا ہے. تو میں تو یہ آکھاں گا یہ خوراک اگر تساں سنڈے نو کھوا دو تو وہ چہرے تے بھی نور آ جائے. آج جھوٹا نہیں ہے، سنڈا ہمارے یہاں جھوٹے کو کہتے ہیں، کٹا کالا کٹا ہے. تو انہوں کھوا دو نا وہ چہرے تے بھی نور آ جائے. نماز انہیں نہیں پڑھنی، جدو تو پوچھا جو نماز میں جی مکے مدینے جا کے پڑھی.
فجر اودی جناب مکے ہوندی پئی ہے تو عشاء اودی مدینے ہوندی پئی ہے، یا سا جناب پیر صاحب زندہ باد۔ جو یہاں پہ علامات بیان کی گئی ہیں، میں تو کہتا ہوں ہم تو اس ایسے بندے کو اپنی مجلس میں بیٹھنے بھی نہ دیں، بیٹھنے دیں گے؟ ہم تو کہتے ہیں نہیں جناب، جو اچھا سوٹڈ بوٹڈ ہونا چاہیے۔ وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والی حکایت آپ کو یاد نہیں ہے؟ میں نے بتائی تھی، گلستان کے اندر ہے۔ بادشاہ وقت نے جو بڑے بڑے علماء کرام تھے، جو قاضی تھے، ان کی دعوت کا اہتمام کیا۔ شیخ سعدی صاحب کو بھی دعوت دی۔ جب آپ یعنی معمول کے مطابق جو آپ کے کپڑے ہیں وہ زیب تن کر کے جب آپ دروازے پر آئے تو دربان نے کہا کہ جناب آپ کہاں؟ آپ فرمانے لگے جناب مجھے بھی بلایا گیا۔ اپنی حیثیت تو دیکھو، آپ جیسے لوگوں کو کہاں بلایا جا سکتا؟ یہ نیکوکاروں کی علامات ہے، آپ جیسے لوگوں کو کہاں بلایا جا سکتا؟ یہاں پہ یہ یاد رکھیں، چوروں کی قدر کون کرتا ہے؟ ڈاکوؤں کی قدر کون کرتا ہے؟ اور نیکوں کی قدر کون کرتا ہے؟ بروں کی قدر؟ بڑی سادہ سی بات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو دربان ہے وہ نیک نہیں تھا۔ اگر نیک ہوتا تو اسے ضرور پتا ہوتا کہ یار یہ تو نیک ہے۔ اب واپس گئے، جبہ کبا، اس کو کہتے ہیں کبا کہتے ہیں، جبہ کبا زیب تن کر آئے۔ وہی دربان جب آپ کو دیکھ رہا ہے تو دروازہ کھول، کیا بات ہے، بڑی اعلیٰ شخصیت، چہرہ وہی ہے، بندہ وہی ہے، لباس بدلا ہے۔ تو جب آپ کے سامنے کھانا رکھا گیا نا تو آپ نے اپنا جبہ اور کبا اتارا اور کھانے سے مخاطب ہوئے، اپنے جبے کبے سے مخاطب، بھائی تمہارے لیے رکھا گیا، میرے لیے تو نہیں رکھا گیا، تم کھاؤ۔ میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، میری حیثیت ہوتی تو میرے لیے دروازہ کھولا جاتا۔ یہ کپڑوں کی حیثیت ہے۔ تو جس سوسائٹی کے اندر کپڑوں کی حیثیت ہونا، وہاں پہ بندوں کی کوئی حیثیت ہے، اور وہ لوگ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق رکھا جائے۔ جہاں پہ اس چیز کو اہمیت دی جاتی ہو، کپڑے کیسے ہیں جی، کون سی گاڑی پہ آیا ہے جی، ایسے ہی ہے نا، کتنی گاڑیاں ساتھ لے کر آیا ہے، چاہے پرلے درجے کا بدماش ہی کیوں نہ ہو، ہم کہتے ہیں جی ماشاءاللہ کیا بات ہے جی، لا حول ولا قوت۔ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر بندہ ماشاءاللہ کہے تو یہ کلمہ کفر ہو جاتا ہے۔ بری چیز جو ہے نا اس کے اوپر کہنے سے منع کیا گیا ہے نا۔ ہم جناب کہتے ہیں جی کیا بات ہے جی، اتنی بڑی ہستی جو ہے وہ ہمارے پاس تشریف لائی، اور محلے کی مسجد کا مولوی ہو ہم اس کو نہیں بلاتے۔ حالانکہ دیکھا جائے پوری سوسائٹی کے اندر سب سے عزت والا آدمی جو ہے وہ محلے کی مسجد کا مولوی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو رب العالمین عزت دینا چاہتے ہیں ہمیں وہ نہیں چاہیے، ہمیں تو یہ والی عزت ہے۔ تو یہی بات بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں کے اندر یہ والی علامات ہوں گی وہی لوگ جو ہیں وہ صحیح معنوں میں نیکوکار ہوں گے، وگرنہ بہت مشکل ہے۔ اللہ والوں کی یہ نشانی، اور یہ نشانی کنہوں نے بیان کی ہیں؟ سیدنا علی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جی، اس کو یاد کر کے بھی آنا ہے۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی بات۔ اور کوئی بات کسی نے تو پوچھنی ہو؟